الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت ذات کو صنف نازک بنایا اور اس کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اس کا اصل مقام گھر کی چار دیواری کو قرار دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ البتہ آسانی کا معاملہ کرتے ہوئے یہ اجازت عطا فرمائی کہ بوقت ضرورت تکمیل حاجت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ، یعنی تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ نیز اس نکلنے میں چند آداب کو مورد خاطر رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مثلا نمبر 1، ولی کی اجازت سے باہر نکلے۔ نمبر 2، مکمل باحجاب ہو کر نکلے۔ نمبر 3، خوشبو نہ لگائے۔ نمبر 4، غیر محرم کے ساتھ بات چیت خلوت اختلاط نہ ہو۔ نمبر 5، راستے کے بیچ میں نہ چلیں۔ نمبر 6، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ ان امور میں سے سب سے اہم حکم حجاب کرنے کا ہے، جس کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیے کریں۔ اور اس کی حکمت بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے امر وہی متعین کر دی کہ خاتون گھر سے باہر نکل کر ہر نیک و بد کی نظروں کی زینت نہ بن سکے، اور فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، یعنی عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ چونکہ یہ دن قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں ہر زمانے کے احکام کے ساتھ ساتھ آنے والے زمانوں کے فتنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں نشاندہی فرمائی صنفان من اہل النار لم ارہما وقال فی نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، یعنی دوزخیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک قسم وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں مگر بے لباس ہیں، یعنی 70 کے لائق لباس نہیں ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی، اور ان کے سر بختی اونٹ کی ایک قسم ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے۔ وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کی عملی تصویر ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی ایک واضح صورت خواتین کا ایسا حجاب کرنا ہے جو مقصد حجاب کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، بالفاظ دیگر وہ حجاب نہیں بلکہ زینت کی نمائش کا منظر لگتا ہے، پرکشش، خوبصورت، رنگ برنگے نقش نگار پر مشتمل عبائے اور سکارف جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے میل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ ہم اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس فتنے نے اچھے خاصے دیندار گھرانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور شیطان نے اس گھٹیا عمل کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا ہے، جیسے کہ اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے وعدہ کیا تھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، شیطان نے ان کے لیے ان کے کام کو مزین کر دیا، پس انہیں اصل راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر شرعی اوصاف پر مشتمل حجاب کیسا ہوتا ہے؟ کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ نمبر 1، حجاب مکمل جسم کو ڈھانپنے والا ہو،
شرعی حجاب کی سب سے پہلی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ جسم کو مکمل ڈھانپنے والا ہوتا ہے، جس میں سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کا مکمل جسم شامل ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 یُذْہِبْنَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ میں خواتین اسلام کو جلباب لٹکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جلباب ایسی چادروں کو کہا جاتا ہے کہ جو سر کے اوپر سے لٹکائی جائیں اور ان سے مکمل جسم ڈھک جائے۔ البتہ خواتین کی مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ بیان کردہ آیت میں یہ استثناء دیا گیا ہے کہ وہ اعضاء جن کا ڈھانپنا گھر سے باہر بہت مشکل ہے ان کو کھلا رکھا جا سکتا ہے، اور یہ اعضاء صرف دو ہیں، ہتھیلیاں اور قدموں کا اوپری حصہ۔ نیز یہ بھی رخصت ہے۔ بہترین معاملہ یہی ہے کہ مکمل جسم کو ڈھانپا جائے اور دستانوں وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، حجاب اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی خد و خال واضح ہوں۔ شرعی حجاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اتنا چست یا تنگ نہ ہو کہ جسم کی خد و خال واضح ہوں، کیونکہ حجاب کا مقصد جسم، زینت، خوبصورتی کو چھپانا ہے۔ اگر حجاب ہی ایسا ہوگا کہ جس سے جسم کے خد و خال واضح ہوں گے تو حجاب کا مقصد مکمل نہیں ہو پائے گا۔ واضح رہے کہ خواتین اسلام کی رول ماڈل صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا حجاب اتنا ڈھیلا ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اگر کسی خاتون کے پاس کوئی اوڑھنی نہ ہو تو اپنی بہن کے ساتھ اوڑھنی میں شریک ہو جائے۔ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدین میں دوشیزہ جوان کنواری حیض والی عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیتے تھے۔ حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہتی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہتی۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ اگر عام میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نکلے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اس سے بھی اوڑھا دے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کا حجاب اتنا ڈھیلا ہوتا تھا کہ دوسری خاتون بھی اس میں ساتھ شامل ہو سکتی تھی۔ نمبر 3، اپنی ذات میں خوبصورت نہ ہو۔ شرعی حجاب کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، یعنی عبا یا سکارف خود جاذب زینت یا جاذب نظر نہ ہو، جیسے اس پر کڑھائی ہوئی ہو یا پرکشش رنگ والا ہو یا اتنا خوبصورت و نفیس ہو کہ مردوں کی نگاہ بے اختیار اس طرف اٹھے، کیونکہ حجاب کا مقصد خواتین کو نامحرم کی نظروں سے بچانا ہے۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ ضابطہ یہی ہے کہ خاتون خود سے یہ سوال کرے کہ کیا میرا حجاب خوبصورت لگ رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بن سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہو تو ایسے حجاب کو پہننا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد حجاب کے خلاف ہے۔ نمبر 4، خوشبو اور مہک والا نہ ہو۔ خواتین اسلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو خوشبو کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید وعید ذکر فرمائی ہے، یعنی جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں تو وہ بدکارہ یعنی زانیہ ہے۔ افسوس صد افسوس، معاشرے کا بدی اسی نظر سے جائزہ لینے پر ایسے عبا سکارف نظر آتے ہیں جو رنگیلے نقش و نگار والے، ہر نیک و بد کی نظر کا مرکز بننے والے، جسم کی خد و خال کو واضح کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ عبا اور سکارف مقصد حجاب میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں اور اس مقصد کی دھجیاں اڑانے والے ہیں۔ لہذا خواتین اسلام کو اس حکم الہی پر فخر کرنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے پابندی، مشکل، دقیانوسی اور ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا جو خواتین ایسی عبایا یا ایسا سکارف استعمال کرتی ہیں جو ان ضوابط پر پورا نہیں اترتا تو ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہیں وہ اس حدیث کا مصداق نہ بن رہی ہوں۔ صنفان من اہل النار لم ارہما وقال فیہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ یعنی دوزخ کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک قسم وہ عورتیں ہیں جو لباس تو پہنتی ہیں مگر بے لباس ہیں، یعنی 70 کے لائق لباس نہیں ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی ہیں، خود بہکنے والی، اور ان کے سر بختی اونٹ کی ایک قسم ہے،
اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے وہ جنت میں نہ جائیں گی، بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں دین حنیف کے تمام احکامات کو سمجھنے کی اور علم پر کما حقو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔